کیا آپ جانتے ہیں کہ جدید سائنس، طب اور ریاضی کی جڑیں کہاں سے پھوٹیں؟ بغداد اور اندلس کے درمیان ایک ایسا مرکز علم قائم ہوا جہاں عقل کو طاقت پر فوقیت دی گئی۔ یہ کہانی ہے الازہر کی، دنیا کی وہ قدیم ترین درسگاہ جس نے 1000 سال سے علم کی شمع کو بجھنے نہیں دیا۔ اندھیری رات ہے، لیکن قاہرہ کی فضاؤں میں ایک عجیب سی تڑپ محسوس ہو رہی ہے۔ یہ وہ تڑپ ہے جو صدیوں سے انسان کے سینے میں دبی تھی، علم کی پیاس۔ دیکھو، مشعلوں کی روشنی میں سنگ مرمر کی وہ دیواریں ابھر رہی ہیں جنہیں تاریخ الازہر کے نام سے پکارے گی۔ سال 970 عیسوی ہے۔ فاطمی سپہ سالار جوہر صقلی کی قیادت میں ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، الموعز کا قاہرہ۔ یہ صرف ایک شہر کی تعمیر نہیں ہے، بلکہ انسانیت کی فکری بقا کا ایک عظیم منصوبہ ہے۔ فضا میں گیلے گارے اور تراشے ہوئے پتھروں کی خوشبو رچی ہوئی ہے۔ خلیفہ المعز للدین اللہ کا ویژن واضح ہے، ایک ایسا مرکز جہاں کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھایا جا سکے۔ 972 عیسوی کی ایک دوپہر الازہر کی پہلی نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک نئے عہد کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ خلیفہ العزیز کے دور میں یہ مسجد محض ایک عبادت گاہ نہیں رہتی، بلکہ ایک عظیم درسگاہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تصور کرو، تم الازہر کی عظیم لائبریری کے اس وسیع ہال میں کھڑے ہو۔ ہوا میں پرانے کاغذوں اور زعفرانی سیاہی کی دھیمی سی مہک ہے۔ چاروں طرف اونچی الماریاں ہیں جو لاکھوں قلمی نسخوں سے لدی ہوئی ہیں۔ ریاضی، فلکیات، طب، قانون اور فلسفہ، عقل انسانی کا ہر نچوڑ یہاں موجود ہے۔ ایک طالب علم پہلی بار اس ہال میں قدم رکھتا ہے، اس کے چہرے پر حیرت اور آنکھوں میں جستجو کی چمک ہے۔ وہ دیکھو، یہاں صرف مذہب نہیں پڑھایا جا رہا، بلکہ یہاں ستاروں کی چال ناپی جا رہی ہے، انسانی جسم کے ریشوں کو سمجھا جا رہا ہے، اور کائنات کی حقیقت پر بحث ہو رہی ہے۔ دور دراز سے قافلے کھچے چلے آ رہے ہیں، اندلس کے صحراؤں سے، بغداد کی گلیوں سے اور فارس کے پہاڑوں سے۔ ہر وہ شخص جس کے دل میں سچائی کی تڑپ ہے، وہ الازہر کا رخ کر رہا ہے۔ یہاں حلقہ کا نظام ہے، جہاں ایک استاد کے گرد دائرہ بنا کر طالب علم بیٹھتے ہیں۔ کوئی اونچی کرسی نہیں، کوئی طبقاتی تقسیم نہیں، صرف دلیل اور منطق کی حکمرانی ہے۔ دیکھو اس حلقے کو، جہاں ابن الہیثم جیسا جینیس اپنے نظریات پیش کر رہا ہے۔ وہ روشنی کے سفر اور عدسوں کے اسرار سمجھا رہا ہے۔ رات کے پچھلے پہر، جب سارا قاہرہ سو رہا ہوتا ہے، الازہر کے ہاسٹلز میں تیل کے چراغ ٹمٹما رہے ہیں۔ سرکنڈوں کے قلم کے کاغذ پر چلنے کی آواز ایک موسیقی کی طرح سنائی دیتی ہے۔ ایک عالم ایک قدیم یونانی نسخے کا ترجمہ کر رہا ہے۔ اس کی انگلیاں سیاہی سے سیاہ ہیں، لیکن اس کا ذہن روشن ہے۔ یہاں علم کو قید نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے عام کیا جاتا ہے۔ فاطمی خلفاء خود ان علمی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، علماء کی عزت کرتے ہیں اور انہیں قیمتی تحائف سے نوازتے ہیں۔ طب کے شعبے میں دیکھو، الازہر کے قریب ہی بڑے ہسپتال اور مراکز قائم ہیں جہاں عملی تربیت دی جا رہی ہے۔ ابن جزار جیسے طبیب بچوں کی صحت اور بیماریوں پر وہ کتابیں لکھ رہے ہیں جو آنے والی کئی صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جائیں گی۔ یہاں سرجری کے وہ آلات ایجاد ہو رہے ہیں جن کے بغیر جدید طب ادھوری ہے۔ ہر طرف ایک جوش ہے، ایک ولولہ ہے کہ ہم نے کائنات کو مسخر کرنا ہے۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جب عقل کی ایک نئی گتھی سلجھتی ہے۔ چراغ کی مدھم روشنی میں ایک ریاضی دان ایک پیچیدہ تھیورم کا حل نکال لیتا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، اس کے سینے میں ایک فاتحانہ سکون ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ علم محض معلومات کا نام نہیں، علم تو وہ طاقت ہے جو انسان کو مٹی سے اٹھا کر ستاروں تک لے جاتی ہے۔ یہی الازہر کا جادو ہے، یہی اس کا سنہری عہد ہے۔ یہاں ہر مذہب اور ہر مسلک کے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر سچائی کی تلاش کر سکتے ہیں۔ قاہرہ کی گلیاں ان دنوں خوشحالی اور امن کا نمونہ ہیں۔ فسطاط کے بازاروں میں 20,000 سے زائد دکانیں ہر وقت روشن رہتی ہیں۔ ناصر خسرو جیسے سیاح جب یہاں آتے ہیں تو وہ اس شہر کی عظمت دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔
وہ لکھتے ہیں کہ یہاں کے جوہری اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور کوئی ان کی چیزوں کو ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ یہ وہ معاشرہ ہے جسے الازہر کے علم اور فاطمیوں کے انصاف نے تراشا ہے۔ الازہر کا یہ سفر 1000 سال سے زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ سلطنتیں آئیں اور گئیں، فاتحین نے شہروں کو خاک میں ملایا، لیکن الازہر کی شمع روشن رہی۔ یہ آج بھی دنیا کی قدیم ترین ڈگری دینے والی یونیورسٹی ہے جو مسلسل کام کر رہی ہے۔ اس کے مینار آج بھی آسمان سے باتیں کرتے ہیں۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جب انسان اپنی عقل کو سچائی کی تلاش میں لگا دیتا ہے تو وہ فنا سے آزاد ہو جاتا ہے۔ الازہر کے میناروں سے ابھی بھی وہی صدا آ رہی ہے، علم ہی نجات ہے اور تحقیق ہی انسانیت کا اصل مقصد ہے۔ کیا آپ ان عظیم دماغوں کے راز جاننا چاہتے ہیں جنہوں نے دنیا بدل دی؟ عظیم علماء کا عہد دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں۔